افغانستان میں حکمران طالبان تحریک نے کہا ہے کہ اس نے اپنے تقریباً 3000 ارکان کو ناجائز اور استحصالی اقدامات کے باعث سزا کے طور پر اپنی صفوں سے نکال دیا ہے۔ یہ بات ملکی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتائی۔ ایک سرکردہ حکومتی اہلکار کے مطابق ایسا طالبان کے گزشتہ برس موسم گرما میں اقتدار میں آنے کے بعد شروع کیے گئے جواب دہی کے ملک گیر عمل کے دوران کیا گیا۔ کابل میں افغان وزارت دفاع کے ایک پینل کے سربراہ لطیف اللہ حکیمی نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ مجموعی طور پر 2840 ارکان کو طالبان تحریک سے نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ افراد افغانستان میں اسلامی حکومت کا نام بدنام کر رہے تھے اور طالبان کی اپنی صفوں میں صفائی کے اس عمل کا مقصد مستقبل میں بہتر فوج اور مؤثر پولیس کی تشکیل ہے۔ طالبان نے ہندو کش کے اس ریاست سے امریکہ اور مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے فوجی دستوں کے حتمی انخلاء کے بعد اور مجموعی طور پر اپنی 20 سالہ مسلح جدوجہد کے بعد ایک بار پھر اقتدار سنبھالا تھا۔ اس موقع پر گزشتہ برس اگست میں ملک میں نئی طالبان انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے 1996 سے لے کر 2001 تک جاری رہنے والے پہلے دور اقتدار کے مقابلے میں اپنے طرز حکومت میں نرمی لائے گی۔ دوستو، تقریباً اسی وقت طالبان کی حکومت نے ایک ایسا کمیشن بھی قائم کر دیا تھا جس کا کام اس تحریک کے ایسے ارکان کی نشاندہی تھا جو اس موومنٹ کے طے کردہ ضوابط کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہوں۔ لطیف اللہ حکیمی کے مطابق اب تک اس تحریک سے سزا کے طور پر جن ہزاروں افراد کو نکالا جا چکا ہے، ان کے خلاف استحصالی رویوں، بدعنوانی میں ملوث ہونے، منشیات کے کاروبار کا حصہ ہونے اور عام شہریوں کی نجی زندگی میں مداخلت جیسے الزامات ثابت ہو گئے تھے۔ حکیمی کے مطابق ان میں سے کچھ کے تو اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے ساتھ روابط بھی تھے۔ طالبان تحریک کے ان 3000 کے قریب ارکان کو زیادہ تر افغانستان کے 14 مختلف صوبوں میں تحریک کی صفوں سے خارج کیا گیا۔ حکیمی کے الفاظ میں تحریک کی اپنی صفوں میں صفائی کا یہ عمل آئندہ بھی جاری رہے گا اور اس صفائی کا دائرہ دیگر افغان صوبوں تک بھی پھیلا دیا جائے گا۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم کئی تنظیموں کا الزام ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے طالبان کے کئی جنگجو افغانستان کے سابق سیکیورٹی اہلکاروں کے ماورائے عدالت قتل کے مرتکب بھی ہوئے ہیں۔ حالانکہ طالبان کے رہنما ہیبت اللہ اخون زادہ نے کابل پر پچھلے سال قبضے کے بعد ہر کسی کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ طالبان کی عبوری حکومت وجود میں آنے کے بعد قیادت میں پائے جانے والے اختلافات میں شدت آئی ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی AP کے مطابق طاقت کی کشمکش سے آگاہ 2 افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ طالبان کی کابینہ میں سب کو شامل کرنے کے حالیہ وعدوں کے برعکس 1990 میں سخت گیر طالبان حکومت کے مترادف ہے۔ یہ کشمکش پردے کے پیچھے جاری تھی اور حالیہ دنوں میں صدارتی محل میں 2 دھڑوں کے درمیان لڑائی کی افواہیں بھی عام ہو گئیں۔ یہ دعوے بھی کیے گئے کہ ملا عبدالغنی برادر ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں کابل سے باہر سفر میں تھا، اس لیے اس خبر کی تردید کرنے کے لیے میڈیا تک رسائی نہیں تھی۔ طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ملا عبدالغنی برادر کا مرکزی کردار تھا اور اسی کے نتیجے میں افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کا انخلاء ہوا۔ کابل پر قبضے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ملا عبدالغنی برادر شراکت داری پر مبنی حکومت بنائیں گے، لیکن ان امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب مردوں پر مشتمل کابینہ سامنے آئی۔ سخت گیر طالبان کے اقتدار کا اشارہ اس وقت بھی ملا جب صدارتی محل سے افغانستان کا جھنڈا ہٹا کر طالبان کا سفید جھنڈا لہرایا گیا۔ طالبان ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AP کو بتایا کہ قیادت نے جھنڈے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ دونوں جھنڈوں کو رکھا جائے۔ طالبان کی کابینہ سے متفق نہ ہونے والے 2 افغان شہریوں نے بھی نام ظاہر نہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کابینہ کے ایک وزیر نے عہدہ لینے سے انکار کیا اور اس بات پر غصے کا اظہار کیا کہ طالبان حکومت میں اقلیتوں، نسلی گروہوں کو نظر انداز کیا گیا۔ طالبان ترجمان ذبیحہ مجاہد نے قیادت کے درمیان اختلاف کی تردید کی۔ منگل کو طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان مکی نے ایسی رپورٹس کو پروپیگنڈا قرار دیا تھا۔ ملا عبدالغنی برادر اہم تقریبات سے غائب رہے۔ مثال کے طور پر رواں ہفتے قطر کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کی آمد پر صدارتی محل میں نہیں تھے۔ طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد یہ بہت اہم دورہ تھا اور ملا عبدالغنی برادر تو قطر میں سیاسی دفتر کے انچارج رہے تھے۔ تاہم بدھ کو انٹرویو میں ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ انہوں نے اس ملاقات میں اس لیے شرکت نہیں کی کیونکہ انہوں نے اس کا علم نہیں تھا۔
मैं पहले ही काबुल से निकल चुका था और वापस नहीं आ सकता था। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर से वाकिफ और राब्ते में रहने वाले बहुत से अफगान हुकाम और शहरियों ने कहा था कि वो हैबतुल्लाह अखवंदजादा के साथ मुलाकात के लिए कंधार में थे। एक और तालिबान रुकन ने कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरदर अपनी फैमिली से मिलने गए थे, जिनसे वो गुज़श्ता 20 बरस से नहीं मिले थे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त तालिबान क़यादत के दरमियान इख्तलाफ संजीदा नौइयत का नहीं था। ये दावे भी किए गए कि मुल्ला अब्दुल गनी बरदर हलाक हो गए हैं और इन्होंने अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि मैं काबुल से बाहर सफ़र में था, इसलिए इस खबर की तरदीद करने के लिए मीडिया तक रसाई नहीं थी। तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मुल्ला अब्दुल गनी बरदर का मरकज़ी किरदार था और इसी के नतीजे में अफगानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज का इनखला हुआ। काबुल पर कब्जे के बाद कहा जा रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरदर शराकतदारी पर मबनी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन इन उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब मर्दों पर मुश्तमिल काबीना सामने आई। सख्त गिर तालिबान के इक़्तिदार का इशारा उस वक्त भी मिला जब सदारती महल से अफगानिस्तान का झंडा हटाकर तालिबान का सफ़ेद झंडा लहराया गया। तालिबान ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर AP को बताया कि क़यादत ने झंडे के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया और बहुत से लोगों का मानना है कि दोनों झंडों को रखा जाए। तालिबान की काबीना से मुत्फिक न होने वाले 2 अफगान शहरियों ने भी नाम जाहिर ना किया और इन्होंने कहा कि काबीना के एक वजीर ने ओहदा लेने से इनकार किया और इस बात पर गुस्से का इजहार किया कि तालिबान हुकूमत में अक़लियतों नस्ली ग्रोहों को नज़रअंदाज किया गया। तालिबान तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद ने क़यादत के दरमियान इख्तलाफ की तरदीद की। मंगल को तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मक्की ने ऐसी रिपोर्ट्स को प्रोपेगेंडा करार दिया था। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर अहम तकरीबात से गायब रहे। मिसाल के तौर पर रवा हफ्ते कतर के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की आमद पर सदारती महल में नहीं थे। तालिबान के इक़्तिदार हासिल करने के बाद ये बहुत अहम दौरा था और मुल्ला अब्दुल गनी बरदर तो कतर में सियासी दफ्तर के इंचार्ज रहे थे। ताहम बुध को इंटरव्यू में मुल्ला अब्दुल गनी बरदर ने कहा कि इन्होंने इस मुलाकात में इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि इन्होंने इसका इल्म नहीं था। मैं पहले ही काबुल से निकल चुका था और वापस नहीं आ सकता था। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर से वाकिफ और राब्ते में रहने वाले बहुत से अफगान हुकाम और शहरियों ने कहा था कि वो हैबतुल्लाह अखवंदजादा के साथ मुलाकात के लिए कंधार में थे। एक और तालिबान रुकन ने कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरदर अपनी फैमिली से मिलने गए थे, जिनसे वो गुज़श्ता 20 बरस से नहीं मिले थे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त तालिबान क़यादत के दरमियान इख्तलाफ संजीदा नौइयत का नहीं था।